درود بار پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ شوہر کے انتقال کے بعد حاملہ عورت کی عدت کب تک؟ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ ایک صاحبہ کا یہ سوال ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، پوچھنا یہ ہے کہ میری عدت کب تک ہوگی جبکہ میں حمل سے ہوں، اور عدت کے دوران ڈاکٹر کو چیک اپ کرانے کے لیے جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں؟ اس میں دو سوال ہو گئے۔ ایک تو یہ ہے کہ حاملہ عورت اس کی عدت کب تک ہوگی اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے ایسی صورت میں، اور دوران عدت اگر وہ بیمار پڑ جائے اور کوئی زیادہ ہی ضرورت ہو تو گھر سے باہر جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی ہے، ڈاکٹر وغیرہ سے دوا لینے کے لیے چیک اپ وغیرہ کرانے کے لیے جانے کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ شوہر کی وفات کی صورت میں، یعنی شوہر کا اگر انتقال ہو گیا، عورت اگر حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہے۔ وضع حمل کا مطلب بچے کی پیدائش، جب تک کہ بچہ پیدا نہیں ہوتا تب تک وہ عدت ہی میں رہے گی۔ اب مثال کے طور پہ کوئی عورت حمل سے ہے اور ابھی پہلا مہینہ چل رہا ہے، اتفاق سے جو ہے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، ابھی پہلا مہینہ ہے اور اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو ایسی صورت میں وہ 90 مہینے تک، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب تک کہ بچہ پیدا نہ ہو، اکثریت یہی ہے کہ 9 مہینے میں ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، تو بچہ چاہے 8 مہینے میں پیدا ہو یا 9 مہینے میں پیدا ہو، یعنی جب تک کہ بچے کی پیدائش نہیں ہو جاتی اس عورت کی عدت ختم نہیں ہوگی، اگرچہ اس کا زمانہ لمبا ہو گیا، 7-8 مہینے ہو گئے، سمجھ رہے ہیں، یا 9 مہینے بھی پورا ہو جائے، بہرحال جب تک بچہ ماں کے شکم میں ہے عدت ختم نہیں ہوگی۔ جیسے ہی بچے کی پیدائش ہوئی حاملہ عورت کی عدت جو ہے ختم ہو گئی۔ اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ شوہر کا انتقال ہوا اور انتقال ہونے کے 1 دن بعد ہی بچہ پیدا ہو گیا، انتقال ہونے کے 4 گھنٹے کے بعد ہی بچے کی پیدائش ہو گئی، اس کی عدت ختم ہو گئی، اس کی عدت ختم ہو گئی، چاہے وہ 1 دن ہو، 2 دن ہو یا 2-4 گھنٹے ہی کیوں نہ ہو، انتقال کے بعد اگر بچے کی پیدائش ہوئی تو بس عدت یہیں تک تھی اور عدت اس کی اب ختم ہو گئی، اسے کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ بات صحیح سمجھ میں آ گئی؟ چاہے پہلا مہینہ ہو تو 9 مہینے تک بھی عدت کاٹنا پڑے تو کرے گی، اور اگر آخری دن چل رہے ہیں بچے کی پیدائش 1-2 دن میں ہو جائے تب بھی اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ بچے کی پیدائش جب تک نہیں ہوگی تب تک وہ عدت میں ہے، بچے کی پیدائش ہوتے ہی اس کے عدت کا زمانہ ختم ہو گیا۔ وہی فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو جائے گا آپ کی عدت ختم ہو جائے گی۔ نیز دوران عدت عورت کو بلا ضرورت شرعیہ گھر سے باہر نکلنا حرام ہے، جیسا کہ سوال تھا کہ ڈاکٹر سے چیک اپ کرانے کے لیے جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے، تو فرماتے ہیں کہ بغیر ضرورت شرعیہ کے، یعنی ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے، تو ایسی صورت میں ہی گھر سے باہر جانے کی اجازت پردے کے ساتھ عورت کو دی جا سکتی ہے۔ بے وجہ اگر کوئی عورت چاہے کہ میں یہاں چلی جاؤں وہاں چلی جاؤں یا تھوڑا سا کوئی کام ہے بس گھر سے باہر چلی جائے تو اس کی اجازت جو ہے شرعی اعتبار سے اس کو نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں لہذا عدت کے دوران عورت اگر بیمار ہو جائے اور ڈاکٹر کو گھر بلا کر چیک اپ کرایا جا سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر کو گھر پہ لایا جا سکے، تو ایسی صورت میں اسے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کوئی ڈاکٹر گھر پہ نہیں آ سکتا اور نہیں بلایا جا سکتا، یہ ممکن نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے ڈاکٹر کے یہاں تک جانا، چیک اپ کرانا، دوا وغیرہ لینا یہ جائز ہوگا، اور اگر گھر پہ ہی دوا مل سکتی ہے، ڈاکٹر آ سکتا ہے تو پھر اس کے لیے جانا یہ جائز نہیں ہوگا۔ وہی فرماتے ہیں کہ ہاں ڈاکٹر گھر آ کر چیک اپ نہیں کرتا یا ضرورت ایسی ہے کہ گھر میں پوری نہیں ہو سکتی تو پردے کا خیال رکھتے ہوئے ڈاکٹر کو چیک کرانے کے لیے جانا یہ جائز ہے کہ یہ نکلنا ضرورت شرعی کی بنا پر ہے، بلا ضرورت نہیں جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کا انتقال ہو گیا، پڑوس میں کسی کا انتقال ہو گیا، کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا،
تو یہ ضرورت شرعیہ نہیں ہے کہ صاحب اس کا منہ دیکھنے کے لیے وہ جائے. منہ نہیں دیکھے گی تو کون سا نقصان ہو جائے گا؟ نہ ہی دینی کوئی نقصان ہے، نہ ہی دنیاوی کوئی نقصان ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ان چیزوں کے لیے، یا کسی کی شادی آ گئی اچانک سے، تو یہ بھی کوئی ضرورت شرعی نہیں ہے کہ صاحب آپ کو شادی میں شرکت کرنا ہی ہے تو گھر سے باہر نکلنا پڑے. یہ کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے جس کی وجہ سے شریعت اجازت دے کہ وہ عدت کے دوران گھر سے باہر نکلے. ہاں اگر واقعی آپ کو لگتا ہے کہ گھر سے باہر نکلے بغیر اس عورت کا کام نہیں چل سکتا ہے، اشد ضرورت ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ پردے کے ساتھ باہر جائے اور رات اپنے گھر پہ ہی گزارے. رات دوسری جگہ گزارنے کی اسے اجازت نہیں ہے کسی صورت میں بھی. دن میں جا سکتی ہے ضرورت کے مطابق، مگر پردے کا خیال کرتے ہوئے جائے گی. رات اپنے گھر پہ ہی گزارے گی. اور بہت ضرورت ہے کہ اس کے بغیر کام ہی نہیں چل سکتا، تبھی ایسی صورت میں نکلنے کی اجازت ہوگی، اس سے پہلے اجازت نہیں ہوگی. صلی اللہ علیہ نبی المی وعلی آلہ وصحبہ وسلم.